اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاکرہ اہل بیت علیہ السلام سیدہ ہرا شرازی آج حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کے دن آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور 10 رمضان المبارک کو آج بی بی کے یوم شہادت کے دن تمام عالم اسلام بالخصوص تمام مومنین و مومنات اور علی الخصوص زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہے کہ جن کے لیے کہا گیا ہے شم شبستان دل سرور کونین، اے مصدر انوار حریم رخ حسنین، اے روشنی انجمن سید ثقلین، اے مومن ہستی و صدیقہ دارین۔ تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے۔ اور اتنی بڑی ذات بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جن کے لیے کہا گیا چمکا کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا، جبریل امی بھی ہے گداگر تیرے گھر کا، اور فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، مقروض ہے خود دین پیمبر تیرے گھر کا۔ اور میں سوچتی رہتی ہوں کہ تو کون ہے، کیا ہے، کتنی بڑی ذات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جن کے لیے کہا گیا ہے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ اور توحید کے دنیا میں نگہبان بہت ہے، ابدی کی حفاظت کے بھی سامان بہت ہے، تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہے، احسان تیرے سرمایہ عمران بہت ہے، یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے، دم توڑتے اسلام کو شبیر دیا ہے۔ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کو آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت میں پیش کرتی ہوں کہ کیا شان ہے اس بی بی کی جس کو پروردگار عالم نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پروردگار عالم نے شوہر عطا فرمایا، نبیوں کا سردار، بیٹی عطا فرمائی ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، داماد عطا فرمایا ولیوں کا سردار، نواسے عطا فرمائے جوانان جنت کے سردار۔ اتنی بڑی شان بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ہم ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹائیں اور جا کر دیکھیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کو پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی انسیت اور محبت اور ایک عشق کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ کیسے جاری ہوا، یقیناً یہ پروردگار عالم کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس نے کس طرح سے ان کڑیوں کو، ان ہستیوں کو، ان عصمتوں کے پیکروں کو، ان عظمتوں والے سلسلے کو کس طرح سے آپس میں ملایا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، روایات شاہد ہیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کئی عرصے سے اس حجت خدا کی تلاش میں تھی کہ کب وہ ہستی جن کے لیے توریت میں جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا، ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بتاتے تھے کہ حجت خدا پروردگار عالم کی جانب سے ایک بھیجا ہوا نمائندہ جو سارے گزشتہ انبیاء کا سردار ہے، وہ عرب کی سرزمین پر بھیجا جائے گا اور وہ قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرے گا اور سارے انبیاء کا سردار ہوگا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تواریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بی بی دیکھتی ہیں کہ ان کے صحن کے اندر آفتاب اترا ہوا ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے صحن میں گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ساری شمعیں بجھی ہوئی ہیں، چراغ بجھے ہوئے ہیں، تو واقعی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ حقیقتاً ان کے صحن کے اندر آفتاب اترا ہوا ہے۔ بی بی نے صبح ہی صبح اپنی سواری منگائی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ جیسے ہی صبح صبح آپ کی سواری ورقہ بن نوفل کے گھر پہنچی تو بی بی کی آمد کا سن کر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ صبح ہی صبح طاہرہ آئی ہیں۔ جب لوگوں کو طاہرہ کے معنی نہیں معلوم تھے تب سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پورے عرب میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اور پھر ورقہ بن نوفل سے آپ نے فرمایا کہ ورقہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ میرے صحن کے اندر آفتاب اترا ہوا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ وہ جو حجت خدا، وہ جو پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا نمائندہ، وہ رہنما، وہ رہبر، وہ سردار جب اس کائنات میں آئے گا تو اس کی نبوت کی روشنی تمہارے صحن سے پھوٹے گی، اس کی رسالت کا آفتاب تمہارے صحن میں چمکے گا، تمہارے گھر سے چمکے گا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو انتظار ہے، اور پھر آپ اس منظر وہ عرب میں جس طرح سے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا
کی صداقت اور امانت کے ڈنکے جو ہے وہ پیٹے جا رہے تھے، اور جگہ جگہ آپ کی صداقت اور امانت کی گواہیاں دینے والے لوگ موجود تھے۔ جب آپ نے تجارت کا سنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ محمد بن عبداللہ جو ہے وہ ایک بہترین تاجر ہیں، اتنی کم سنی کی عمر میں بہترین صداقت اور عدالت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، پورے عرب میں آپ کی صداقت اور عدالت موجود ہے، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے وہ اپنا ایک تجارتی قافلہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ کو بھیجا، اور اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ میسرہ مجھے ہر لمحے کی خبر دینا کہ یہ ہستی کون ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ سارے عرب میں جس کی صداقت اور عدالت کا، جس کی امانت کا جو ہے وہ، جس کے انصاف کا، جس کے عدل کا سارے عرب میں بول بالا ہے، وہ ہستی کون ہے، یہ آخر کون ہستی ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ میسرہ جو ہے وہ سفر پہ چلے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واپس آ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بیان فرماتے ہیں کہ بی بی اس ذات اقدس کے اندر یہ واقعی خدا کی بھیجی ہوئی کوئی خاص ہستی ہیں کہ ان کی ذات کے اندر وہ معجزات رونما ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسے معجزات کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تجارت کا قافلہ لے کے گئے تو ہمیں آج تک اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا کہ اس قافلے میں جو ہے وہ ہمیں پہنچا۔ اور پھر وہ چند معجزات جو رقم کیے گئے کہ میسرہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلسل ان کے سر کے اوپر ایک ابر رہا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سایہ نہیں رکھتے ہیں، یہ کبھی کبھی کچے پہ بھی چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نشان نہیں پائے جاتے، اور اس کے برعکس کبھی کبھی پتھروں پر بھی ان کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ بی بی میں دیکھتا ہوں، میں نے سفر میں محسوس کیا اور میں نے دیکھا کہ ان کے وضو کا پانی لوگ شفا کے طور پر لے جایا کرتے تھے، اور ان کا لعاب دہن بھی لوگ مریضوں کو شفا یاب کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ یہ اپنا لعاب دہن کسی کھارے کنویں میں ڈال دیا کریں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اور اگر کسی خشک کنویں کے اندر ان کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو اس کنویں کے اندر پانی آ جاتا تھا۔ بی بی میں نے دیکھا ان معجزات میں، میسرہ بتا رہے ہیں کہ بی بی میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی قد آور شخص، بلند سے بلند قامت شخص بھی آ جائے تو ان کے سامنے نیچا نظر آتا ہے۔ بی بی میں نے دیکھا کہ حشرات الارض ان کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں، اور اگر یہ رات کو سو رہے ہوتے تھے تو ہم سارے قافلے والوں میں لوگ پہچان جاتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کہاں سو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی چادر کے باہر جو ہے، چادر کے اندر سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، یہ محمد سو رہے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ سو رہے ہیں، اور ان کی پیشانی مبارک سے بھی نور ساطع ہوتا ہے۔ تو کیا کہنے اس ہستی کے کہ جن کے معجزات کو نہ جانے کتنے معجزات ہیں کہ ہم ان کو کیا بیان کریں گے، لیکن یہ چند چیزیں جو میرے ذہن میں ابھی آئیں، میں نے کہا کہ آپ سے اس چیز کو شیئر بھی کریں کہ وہ معجزات جو میسرہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بیان فرمائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو بڑے بڑے، کیونکہ آپ عرب کی وہ بہترین ہستی ہیں جو اس وقت بھی ملکۃ التجار کے نام سے جانی جاتی ہیں، ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی ہیں، بہترین مثالی خاتون ملکۃ العرب آپ ہیں، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے، انقلاب کو برپا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوش نصیب اور بہترین ہستی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ایسے بازوؤں سے نوازا کہ قوت بازو کے لیے علی مرتضیٰ جیسا شیر عطا فرمایا، اور حضرت ابو طالب جیسی قوت ان کو عطا فرمائی، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ساتھی، جیسی شریک حیات، جو نہ صرف شریک حیات بلکہ شریک مقصد حیات بن کر جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مال، ان کا دولت، ان کی ثروت، ان کا پیسہ، ان کے پاس ان کو جو پروردگار عالم نے جس انداز سے دولت عطا فرمائی تھی، جس انداز سے غنی فرمایا تھا کہ کیا کہنے اس ہستی کے کہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس غلام اور کنیزیں موجود تھے، نہ جانے کتنے گھروں کی آپ کفیل تھی۔ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو بیوی کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے، بیوی پال کر ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ بڑا کر دیا کرتی تھی۔
ایک ویلفیئر پورا بیوی کے گھر سے جو ہے وہ چل رہا تھا، اور بیوی کی دولت کو پروردگار عالم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج اور اسلام کے فروغ کے لیے استعمال کروایا. کتنا پاک اور طیب اور طاہر وہ مال ہوگا. اب جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے عقد کا پیغام بھیجا تو لوگ حیران ہو گئے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے، خدیجہ نے انکار کر دیا. بادشاہ یمن کا رشتہ آیا، خدیجہ نے انکار کر دیا. بادشاہ مصر کا رشتہ آیا، خدیجہ نے انکار کر دیا. لیکن یہ کون ہے کہ جن کو خدیجہ خود جو ہے وہ عقد کا پیغام بھیج رہی ہیں؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عقد کا پیغام دیا، آپ نے جا کر اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اس سارے واقعے کو بیان کیا، تو پھر آپ کے عقد کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا گیا، اور حضرت ابو طالب نے آپ دونوں کا عقد مبارک پڑھایا. آپ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ بن کر آپ کے گھر میں آئی کہ جن کے لیے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تمہاری ماں اس وقت میری ڈھال بنی رہی جب زمانہ مجھے جھٹلاتا رہا، خدیجہ میرے ساتھ کھڑی رہی اور میری ڈھال بنی رہی اور میری ڈھارس بنی رہی اور میری دوست بنی رہی کہ جب زمانہ میرے خلاف رہا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار رسول خدا کی زندگی میں آنے کے بعد اپنی تمام تر دولت کو نچھاور کر دیا اور کہا کہ لے جائیے یہ دولت، یہ مال، یہ ثروت بانٹ دیجیے ان لوگوں میں جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، مجھے نہیں چاہیے. یہ دولت جا کر اسلام کی خاطر اس دولت کو قربان کر دیجیے. اسی لیے تو ہم بی بی کے لیے کہتے ہیں، ہاں قصر نبوت میں چراغا کیا تو نے، ایمان کو ایک صبح درخشاں کیا تو نے، اسلام کے ہر درد کا درما کیا تو نے، جو کچھ تھا تیرے گھر میں وہ قربان کیا تو نے، اور اسلام کی عظمت تیری مرہون رہے گی تا حشر نبوت تیری ممنون رہے گی. کیا کہنے اس ہستی کے جس کے لیے کہا گیا کہ ایمان کو مصیبت سے بچاتی رہی تو بھی، باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تو بھی، آندھی میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو بھی، اسلام کو دامن میں چھپاتی رہی تو بھی، اور جب تک کہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا اسلام تیرے نام پہ سو ناز کرے گا. کتنی بڑی ذات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ آپ ملکۃ العرب ہوتے ہوئے جب رسول خدا کی زندگی میں آئیں، اپنا سب کچھ وار دیا، اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر شیب ابو طالب کا وہ دور کہ جب شیب ابو طالب کے اندر جا کر جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور آپ کا پورا خانوادہ سرکار رسول خدا اور آپ کا خانوادہ شیب ابو طالب کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، لوگوں نے سوشل بوائیکاٹ کر دیا آپ کے خاندان سے. تو اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر فاقے کاٹتی رہی. فاقے اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے پیاسے تھے اور ان کے پاس کوئی سامان دنیا میسر نہیں تھا، بلکہ سبق دینے کے لیے کہ انسان پر جب کڑا وقت آ جائے، لیکن جب کسی تحریک کو، کسی مشن کو ہم لے کر چل رہے ہوں تو اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کس طرح سے ثابت قدم رہا جاتا ہے، کس طرح سے استحکام کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ مقصد خدا بندی کے لیے، خدا بزرگ و برتر کے پاک دین کی ترویج کے لیے تمام مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کرتی رہی. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی ماں کی تربیت سے فیض یاب ہو رہی ہیں کہ آپ بھی وہ تمام تکالیف کا سامنا کر رہی ہیں. یہ وہ ملکۃ العرب ہیں جن کے دائیں بائیں کنیزیں اور غلام رہا کرتے تھے، جن کے گھر کے اندر ریشمی پردے ہوا کرتے تھے، جو بہترین لباس زیب تن کیا کرتی تھی، جن کے گھر کی کئی منزلیں تھیں اور منزلوں کے اوپر آسمان کے نقوش جو ہے وہ بنے ہوئے تھے. وہ بیوی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت خدا بندی کے لیے غار حرا میں موجود ہوتے تھے تو آپ اپنے پیدل چل کر غار حرا پر تشریف لے جاتی تھی. آپ جو لوگ کا زیارت کریں، خدا کرے بار بار جائیں، جو نہیں گئے میری دعا ہے کہ آپ سب زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. اب تو سیڑھیاں بھی ہیں اور آپ اوپر جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے دور میں بی بی خدیجہ پیدل غار حرا پہ جایا کرتی تھی. آپ کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن اپنے شوہر کی کس طرح سے آپ دلجوئی کیا کرتی تھی کہ مقصد خدا بندی کے لیے آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، جو انبیاء کا سردار ہے. ایک مرتبہ بیوی تشریف لے جا رہی ہیں، جبریل امی آئے رسول خدا کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو کہیے کہ پروردگار عالم نے آپ پر سلام بھیجا ہے. یہی بیوی ہیں جن پر اور جن کی بیٹی پر پروردگار عالم نے سلام بھیجا. آپ کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، پروردگار عالم نے اس بیوی پر بھی سلام بھیجا. جب آپ 5 برس کی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی، آسمان کی جانب نگاہ کی ہوئی تھی، خدا نے آسمان کے پردوں کو چاک
کیا اور دکھایا کہ قصر ختیجہ جنت پہ سب سے بلند ترین قصر ہے، وہ جو سونے چاندی عقیق زمرد سے تراشا ہوا بلند ترین قصر تھا، جس میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا قصر مبارک تھا، اور پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بھی سلام بھیجا۔ کیا کہنے اس ہستی کے، ہم جس قدر ان کے فضائل بیان کریں تو فضائل جو ہے وہ کم ہے، لیکن آپ پوری زندگی جو ہے وہ ساتھ دیتی رہیں، اور آپ نے جس طرح کی تربیت کی اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ملے گی۔ اور جاتے جاتے بھی رسول خدا پوچھتے رہے کہ ختیجہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن اتنی اذیتیں اور صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں لے کر آئیں، اور عشق جو تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی ذات اقدس سے، اس کو ایک ایک لمحے زندگی کے ثابت کرتی رہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر، کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر، حیدر تیرا داماد، محمد تیرا شوہر، حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر، اور دوزخ تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے، جنت تیری نالین اٹھانے کا صلہ ہے۔ میری دعا ہے تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، زمانے کے امام کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کی جو جو مشکلات ہیں، جو جو پریشانیاں ہیں، پروردگار عالم ان پریشانیوں کو بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام دور فرمائے۔ جو جو لوگ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے شفا یاب فرمائے۔ کل مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور میرے اس پڑھنے کا تمام تر ثواب میرے والد اور میری والدہ سید جعفر حسین زیدی ابن سید علی احمد زیدی، اور میری والدہ سیدہ شہناز فاطمہ زیدی بنت سید حامد علی زیدی، اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو میں یہ ذکر ہدیہ کرتی ہوں کہ ان کے بلند درجات کا باعث بنے، میرے والدین کے بلند درجات کا باعث بنے۔ آپ وہ تمام لوگ جو مجھے ہمیشہ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان تمام کے مرحومین کو یہ ذکر ہدیہ کرتی ہوں کہ ان کے مرحومین کے بلند درجات کا باعث بنے۔ آپ تمام لوگ سلامت رہیے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے والی برحق حجت دورہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تعجیل فرمائے، تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔